دونوں طرح سے آپ ثواب حاصل کر لیجیے. کان ادھر لگائیے، نگاہ ادھر لگائیے. یہ سب ابخار ہیں جو کہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں. ہم جن کے پیچھے رکوع و سجود کرتے ہیں، اور جلسہ بھی یہ بے مثال اس لیے اور ہو گیا کہ اس میں حضرت تشریف لے آئے. آپ کے دادا محترم حضرت قاری عبداللطیف صاحب علیہ الرحمت والرضوان چلتے پھرتے ایک ولی کامل تھے. اب تو نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت زاہد تیرے میرے پینے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مجمع کیوں نہیں کہہ رہا مل کر ابھی آزما رہے ہیں؟ مجھے کیا آزمانا ہے؟ آپ نمونے کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو یہاں تو بوڑھے ہو گئے، اب کیا نمونہ دیکھنا ہے؟ بوڑھے ہوئے رہے نہ تکلف شباب کے، جو دھوپ تھی وہ ساتھ گئی آفتاب کے. حضرت کو دیکھ کر میرا ذہن ایک نعت سے دوسری نعت کی طرف چلا گیا. سبحان اللہ. آپ سننا چاہتے ہیں؟ جی جی. نعت تو سن رہے تھے جناب اعظم علی صاحب سے، بہت مچل رہے تھے آپ حضرات، جی مگر ہم مچلنے کی بات نہیں کریں گے، اطمینان کی بات کریں گے. حضرت کی نگاہ کرم وہ تقریر میں میرے تشریف لے آئے. عام بندوں کا اور خاص بندوں کا کیا فرق ہوتا ہے وہ ملاحظہ فرما. خدا کے خاص بندوں کا چلن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے آپ سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں، اٹھ کر نہیں. خدا کے خاص بندے صدر اللہ فاضل علیہ الرحمہ ہیں، خدا کے خاص بندے امام احمد رضا ہیں، خدا کے خاص بندے میرے مرشد مفتی اعظم ہیں، خلافت دینے والے مجھ کو حضور تاج الشریعہ ہیں. یہ لوگ نیک ہیں، حافظ ملت ہیں، محدث پاک ہیں، مخدوم پاک ہیں. ملاحظہ فرمائیں گے، یہ خاص بندے ہوتے ہیں. خدا کے خاص بندوں کا چلن میلا نہیں ہوتا. خدا کے خاص بندوں کا چلن میلا نہیں ہوتا. اور سپرد خاک ہو کر بھی کفن میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سپرد خاک ہو کر بھی کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبان میلی نہیں ہوتی، ذہن میلا نہیں ہوتا. زبان میلی نہیں ہوتی، ذہن میلا نہیں ہوتا. محمد نام لینے سے دہن میلا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام حضرات آپ بیٹھ جائیں. سامعین حضرات بڑے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ جلدی اپنی جگہ حاصل کر لیں.
اس محفل میں انشاءاللہ جگہ نہیں رہے گی اتنی کہ آپ آسانی سے بیٹھیں اور کھڑے ہونے کی کسی کو اجازت نہیں. جی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیٹھیے اپنی جگہ لے لیجیے, ادھر جگہ خالی ہے. اس لیے کہ جلسے بیٹھ کر سنے جاتے ہیں, کھڑے ہو کر دیکھے جاتے ہیں. تو آپ جلسہ سننے آئے ہیں, دیکھنے نہیں آئے. ماشاءاللہ دیکھیے ایک ہی آواز پر میرے مشفقین, محبین, مراکین, معاونین سب تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے ہی پروگرام کو کامیاب بنائیں گے اور سماعت فرمائیں گے. شیر سب سماعت فرمائیں. جو آل رسول ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جی میرے بغل میں آل رسول بیٹھے نا, خوشبو بتا رہی ہے کہ آل رسول ہے. سبحان اللہ. آنا بتا رہا ہے کہ یہ جنت کے پھول ہیں. آپ بھی بڑے مقدر کے سکندر ہیں کہ ایک آل رسول میں سے ایک فرزند کو بلایا ہے آپ نے, اور وہ بھی ایسے مقدس ہستی کے خاندان سے ہیں کہ جن کا اٹھنا عبادت, جن کا بیٹھنا عبادت. یعنی قاری عبداللطیف صاحب کے خاندان کے جسم و چراغ میں آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے ہوں. اب آپ آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھیے, ان علماء کی زیارت کیجئے, حضرت کی زیارت کیجئے, اس لیے کہ ان کی سننا بھی عبادت ہے تقریر, اور ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو شعر پڑھ رہا ہوں, ذرا ادھر توجہ فرما لیجئے. ستم کی آندیاں برباد کر دیتی ہیں گلشن کو, ستم کی آندیاں برباد کر دیتی ہیں گلشن کو, نبی کی آل کا لیکن چمن میں سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نبی کی آل کا لیکن چمن میلا نہیں ہوتا. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں, کیونکہ منقبت اور نعت تو ہو گیا پروگرام. اب چونکہ میری عادت رہی ہے لکھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی, اور یہ عادت بڑی اچھی ہے. نعت لکھنا حسان ابن ثابت کی سنت ہے اور سننا پیغمبر اسلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. لہذا فرمائیں. سردار و رسن جو مسکرا کر جان دیتے ہیں, سردار و رسن جو مسکرا کر جان دیتے ہیں, بدن تو کیا ہے ان کا پیرہن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بدن تو کیا ہے ان کا پیرہن میلا نہیں ہوتا. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں گے. نبی سے عشق تو کیجئے میرا دعویٰ ہے یہ حافظ, نبی سے عشق تو کیجئے میرا دعویٰ ہے یہ حافظ, وہ جس من میں بسے آ کر وہ من میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. تم بہترین امت ہو, قرآن فرماتا ہے, مگر شرط کیا ہے بہترین امت ہونے کی؟ تم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو, بتاتے ہو, اور برائیوں سے روکتے ہو. اس آیت کریمہ کا تیور بتا رہا ہے. ہم سب کا کام ہے نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اور وہ کیا برائی سے روکیں گے جو نماز نہیں پڑھتے,
وہ کیا برائی سے روکو گے جو رات کو بھی 3 طلاقیں دیتے ہیں اپنی بیوی کو اور دن میں 6 طلاقیں دیتے ہیں؟ تمہاری تو اصلیت یہ ہے، ہر فرد ایک مسلم کا کام ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور آج ہم نے بخشی تھی تاریکیوں کو ضیا، آج خود ایک تجلی کو محتاج ہیں۔ روشنی بانٹنے والے کو کم سے کم ایک دیا چاہیے اپنے گھر کے لیے۔ لہذا جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، اس کے تعلق سے کچھ دیر بولوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی جو آیت پڑھی ہے کس پر نازل ہوئی ہے؟ ان کے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، رب توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اور عورتیں بھی سنیں۔ غار حرا ایک پہاڑی میں اتنی جگہ ہے جہاں ایک ہی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ حاجی لوگ جاتے ہیں غار حرا کو، کچھ لوگ دور سے دیکھ لیتے ہیں اور طاقتور جو ہوتے ہیں وہاں تک کا سفر کر کے اوپر دیکھتے ہیں اور پیغمبر اسلام نے جہاں نماز پڑھی تھی اس کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ جگہ کتنی محترم ہو گئی، پہاڑ تو اور بھی ہیں مگر وہ پہاڑ کتنا محترم ہو گیا جہاں پر نبی نے دعائیں کی، اللہ کو یاد کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ آج وہ ہماری کتابوں میں، حدیثوں میں غار حرا کا تذکرہ ہے۔ کیا نبی کے قدم پہنچے کہ نبی نے پتھر کو لاجواب بنا دیا، اور جو پتھر کو لاجواب بنا دے وہ بشر کو کتنا لاجواب۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بشر کو لاجواب بنانے پہ آئے تو حضرت بلال ایمان لے آئے تو کہا بلال اب تم فرش پر اذان نہ پڑھو بلکہ ایک مرتبہ کعبے کی چھت پر سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ دنیا کہہ دے کہ نبی کے آنے سے پہلے غلاموں کی ذلت کی جاتی تھی اور نبی کی بارگاہ میں ان کے غلام بلال آ گئے ہیں تو کعبے کی چھت پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بلال ایسے حسین ہوئے، کالے بہت، ہونٹ موٹے موٹے، مگر نبی کے عاشق ہو گئے۔ ادھر دیکھیے، دھیان دیجیے، نبی کے عاشق ہو گئے تو کعبے کی چھت اذان پڑھنے کے لیے مل گئی، اور جنت کا ہر دروازہ کہے گا یا اللہ میرے دروازے سے صدیق اکبر آ جان، میرے دروازے سے عمر عادل آ جان، میرے دروازے سے عثمان ذو النورین آ جان، میرے دروازے سے علی مرتضیٰ داخل ہو۔ یہ جنت آرزو کرے گی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے بلال تو کالے تھے نا، کوئی حور انہیں بھی آواز دے گی کہ اے بلال میرے دروازے سے آ جاؤ؟ حضرت کا ہاتھ جس کے سر پر رکھ گیا وہ مقدر کا سکندر ہو گیا۔ ابھی 2 حافظ غیر حاضر ہیں، 3 آ گئے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مگر سنو جنت میں کوئی کالا نہیں ہوگا، نہ کوئی عورت کالی ہوگی نہ کوئی مرد کالا ہوگا۔ اور پھر کیسے ہوں گے؟ حضرت بلال تو کالے تھے تو کالے ہی ہونے چاہیے، جو کالا ہے وہ کالا رہے، جو گورا ہے وہ گورا رہے۔ تو عشق کی تاریخ بتاتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ چمڑا دیکھا جاتا ہے، دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔ بلال ایسے مزین ہو گئے کہ حضرت بلال کیا رسول اللہ وہ کالے ہونے کی حالت میں جائیں گے؟ تو بتایا گیا وہ اس روز کالے نہیں ہوں گے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت بلال تو ایسے مقدس ہوں گے کہ ان کی سیاہی جنتی کے ایک ایک تل کے برابر ان کے چہرے پر لگا دی جائے گی، جس سے حسینوں کا حسن مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ حسین کے چہرے پر، گالوں پر، رخسار پر اگر تل نہ ہو تو حسن کی تکمیل نہیں۔ ارے بلال تو وہ کالے کیا ہوں گے، ان کی سیاہی سارے جنتیوں کو تقسیم کر دی جائے گی، اور بلال بھی اتنے ہی حسین ہوں گے جیسے کہ اور لوگ حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرے ہیں آفتاب جمال رسول سے، روشن ہے کائنات کمال رسول سے، اور ظاہر میں اس نماز کے بارے میں کیا کہوں، خالی ہو جو نماز خیال رسول سے۔ اور حوریں کیا کہیں گے، للہ بخش دیجئے رنگت سے ایک دل،
للہ بخش دیجئے رنگت سے ایک دل، حوریں یہ کہہ رہی ہیں بلال رسول سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت افضل ہے، اور حشر یہ ہوگا قیامت میں کہ پیغمبر اسلام اپنی امت کی تلاش میں ہوں گے۔ ویڈیو بنانے والے بنا رہے ہیں، مگر آپ جو اور دوسرے جو بچے ہیں بنا رہے ہیں مت بنا بیٹا، اتنے سنو کانوں سے۔ محبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ یہ امت ساری امتوں میں افضل کس وجہ سے افضل ہے؟ اور انبیاء کرام آئے، قیامت کا دن ہوگا، ہم لوگ اپنے شفاعت کرنے والے کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم ہماری شفاعت کر دیجیے۔ وہ کہیں گے میں نے گندم کھا کر غلطی کر لی ہے، میں شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، دوسروں کے پاس جاؤ۔ سارے انبیاء کرام کے پاس جاتے پھریں گے، ہم اہل محشر امت مصطفیٰ، کہا جائے گا اور روک دیا جائے گا قیامت کے دن اپنا شفاعت کرنے والا تلاش کرو۔ 1000 سال کی جب مدت ہو جائے گی تلاش کرتے کرتے میدان محشر میں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کیوں کہیں پھر رہے ہو مارے مارے، کیوں نہیں چلے جاتے ہو آمینہ کے لال کے پاس، محمد الرسول اللہ کے پاس؟ وہ محمد الرسول اللہ اگر چاند کو چاہیں 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو چاہیں اس کی منزل سے پلٹا دیں، علی کی نماز عصر جو قضا ہو گئی تھی اس کو ادا کرا دیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ جن کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور چمکتا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ سبحان اللہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد رسول، عظمت رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام کے پاس ہم پہنچیں گے 1000 سال کی مدت میں، نوٹ کر لیجئے، قیامت میں بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ 1000 سال تلاش کرتے کرتے ہم نبی تک پہنچیں گے، مگر نبی کیا کہیں گے؟ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حبیب کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ عربی کے لفظ ہیں، دوسرے انبیاء کہیں گے دوسروں کے پاس جاؤ، اور جب نبی کے پاس ہوں گے آئیں گے تو نبی کہیں گے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ تم سب میرے۔ میدان محشر کا منظر، پیغمبر اسلام سجدے میں گر جائیں گے، زمین پر امت کی مغفرت کے لیے سجدے کیے امت کی عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، تنہائیوں میں رو رہے ہیں، چرواہے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں محمد آئے ہیں ادھر نہیں، ایک شخص آیا ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ زندگی میں پیغمبر اسلام نے ہمارے آپ کے لیے آنسو بہائے، بارگاہ الہی میں ہماری مغفرت کی دعائیں مانگی۔ قیامت کے دن پھر سجدہ کریں گے، اور سجدہ کون سا ہوگا؟ عبادت کا نہیں، امت کی مغفرت کا سجدہ ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مغفرت کا سجدہ۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وشفع تشفع سل تعطیٰ، اے میرے محبوب سر سجدے سے اٹھاؤ، تم مانگو پورا کیا جائے گا۔ ہاں ہاں شفاعت کرو تو لبوں کو ہلا دو مصطفیٰ، تم لب ہلاؤ گے تمہارا رب تمہیں راضی کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تمہیں ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ میدان محشر کا سجدہ 7 دن کے برابر ہو۔ ہم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے میں پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں پورے طریقے سے۔ نبی کا سجدہ منٹ کا نہیں ہوگا، 1 ہفتے کا ہوگا، وہ بھی امت کی یعنی ہماری آپ کی مغفرت کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تم مانگو میرے محبوب
سر سجدے سے تو اٹھا لو۔ سوال ہوا کہ پیغمبر اسلام نے تو سجدے زمین پر بہت کیے، رات رات بھر سجدے کیے، کبھی اللہ نے نہیں کہا اپنا سر اٹھا؟ قیامت میں کیوں کہے گا اللہ؟ کرنے تو سجدہ نبی کر رہے ہیں، مگر مشیت الہی پکارے گی، اے میرے محبوب یہ تمہارے سر جھکانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ سارے محشر والوں کو تمہارا مرتبہ دکھانے کا مطلب ہے۔ اے میرے محبوب سر اٹھاؤ تاکہ اہل محشر دیکھیں کہ شافع محشر کون ہے، ساقی کوثر کون ہے، خدا کا حبیب کون ہے۔ وہ سب ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! ہمارے پیارے آقا! ہمارے پیارے آقا! حضرات تو ایک سجدہ ایک ہفتے کا، پھر دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے، جلدی گزر رہا ہوں، جلدی سجدے میں گر جائیں گے، پھر ایک ہفتے کا سجدہ، پھر اللہ فرمائے گا اٹھاؤ سر، دوسرا سجدہ ہو جائے گا، پھر تیسری بار سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے لیے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، نہ عبادت کا سجدہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی محبت کا سجدہ ہے، مغفرت کا سجدہ۔ عظمت رسول پہچان رہے ہیں آپ نہیں؟ عظمت رسول کانفرنس ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اہل مدرسہ اور معاونین کو تو جنہوں نے محبت رسول میں عظمت رسول نام سے جلسہ سجایا ہے اور اس میں ہمارے فرزند غوث اعظم کو بلایا۔ حضرات 3 سجدے کیا دن کے ہو گئے؟ اب سب یہ حساب لگاؤ، 21 دن کے برابر کے سجدے ہو گئے۔ جتنے 21 دن گزریں گے ہمارے 3 سجدے نبی کی امت کی مغفرت کے لیے ہوئے، تینوں سجدے رسول اللہ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے، جو نیک ہیں وہ تو بلا حساب جنت میں جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے انہی کی تو اعمال تولے جائیں گے۔ دیکھو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب زور سے نہیں کہتے سبحان اللہ، کیا بات؟ قرآن کی آیت پر بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ تو کب بولو گے؟ قرآن سے عظمت والی تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ حمد ہے نہ نعت ہے اتنی بڑی جتنا قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے اور تمہارے لیے 20 نیکیوں کا ثواب ہے، سننے والوں کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ہم عدل کی ترازو میں قیامت کے دن رکھیں گے، اعمال تولے جائیں گے، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، پڑھانے والوں کے بھی پڑھنے والوں کے بھی، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ سنو مگر یہ بات ذہن میں رکھو کہ سب کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، انبیاء کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اولیاء کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ قریب سے کہہ دوں کہ صحابہ کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، شہیدوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ولیوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اولیاء کے اور علماء کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ جو علماء ربانیین ہوں گے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک جماعت اور ہے جو بلا حساب جہنم میں جائے گی، کافرین، مشرکین، یہود، نصارہ، ہر بد مذہب جو مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے، جو وہابی ہے، چکڑالوی ہے، دیوبندی ہے، کسی بھی مذہب باطل سے تعلق رکھنے والا ہوا، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، یہ بھی بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اب رہ گئے سنی، ان کے عمل سنیں گے، ہمارے عمل تولے جائیں گے، جس کے عمل بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، کچھ گناہ ہوں گے جن کو اللہ چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے گا، ورنہ تو جہنم میں جانا۔ کیا نماز نہ پڑھ کے ہماری ماں بہنیں اور آپ یہ سمجھتے ہو جنت میں چلے جائیں گے؟ نبی کے ہم امتی ہیں، اللہ وہ کرے گا
جس کو اس کا مصطفیٰ کہے گا. مصطفیٰ وہ کریں گے جو خدا کہے گا. نبی چاہے خدا نہ چاہے، خدا نہ چاہے نبی چاہے، کام چلے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلا. جب اس کلمے کو پڑھتا ہے تب آدمی صاحب اسلام ہوتا ہے. اور دیکھو بیچ میں واو نہیں رکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ نہیں. پتہ چلا لوگوں واو لانے سے تو دوری ہوتی ہے نا، اور نبی میں اللہ میں دوری نہیں ہے. سبحان اللہ. اور دوری نہیں ہے تبھی تو معراج پہ بلا لیا. کوئی نبی نہیں گیا، اور ہمارے نبی نے خدا کا دیدار کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر ہر ایک مشرف کا اسلام ہو جاتا ہے. حضرات اب میدان محشر میں پھر نبی پریشان ہوں گے. کملی کاندھے پہ ہوگی، کبھی گر رہی ہوگی. حضرت کے ہاتھ میں دو، مجھے تقریر کرنے دو، یہاں دو تبرک ہو جائے گا. حضرات کبھی کملی گر رہی ہوگی اور کبھی کملی کو اٹھا رہے ہوں گے. پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ میدان محشر ہے، کملی آپ کی گر رہی ہے، کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے میں اپنے لیے پریشان نہیں، اہل بیت کے لیے پریشان نہیں، علماء کے لیے پریشان نہیں، ولیوں کے لیے پریشان نہیں، میں اپنے گناہگار امت کے لیے پریشان ہوں. قیامت میں چاہتا ہوں میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے، بلکہ میری شفاعت سے میرا ہر امتی جنت میں جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت رسول کا انفراد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب اپنا مرتبہ سمجھیے. نبی آخر میں جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور جنت جو ہے اس کا دروازہ بند ہوگا. انبیاء کرام پہنچ چکے ہوں گے، سارے امتی پہنچ چکے ہوں گے. سب سے آخر میں نبی کی امت پہنچے گی نا، مگر سب سے آگے ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے جنت میں نبی جائیں گے، پھر دوسرے نبی جائیں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے اگر جنت میں جائے گی تو امت مصطفیٰ جائے گی. بے شک بے شک. سبحان حضور نے اللہ. حدیث میں ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون. نہیں بولا سبحان اللہ آپ نے. ہم دنیا میں آنے میں بعد میں ہیں لیکن جنت میں جانے میں پہلے. دیجئے یہ تو ہے آپ کی عظمت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرات مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کر، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اسلام جو ہے مرد تو سمجھتے ہیں شاید ہم سے ہی پھیلا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کیجئے، اس کے بعد میں رخصت ہوں گا، اگلا پروگرام چلے گا. یہ مذہب اسلام صرف مردوں سے نہیں، مقدس خواتین سے بھی پھیلا ہے. اگر یہ اسلام ابو بکر صدیق سے پھیلا ہے، عمر فاروق سے پھیلا ہے، حضرت عثمان ذو النورین سے پھیلا ہے، علی شیر خدا سے پھیلا ہے، تو علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے بھی پھیلا ہے. یہ اسلام اگر حسن حسین نے زمین کربلا پر پھیلایا ہے تو آپ کی امی فاطمہ نے بھی اسلام کو پھیلایا. قریب آ جائیے، دیر لگ جائے گی. یہ اسلام اگر ام الخیر نے پھیلایا ہے تو آپ کے بیٹے حضرت غوث اعظم نے بھی پھیلایا. بے شک. یہ اسلام ہم تک اگر غریب نواز نے پہنچایا ہے تو ان کی امی ام الورا نے بھی اسلام پہنچایا. بے شک. یہ اسلام سب سے پھیلا ہے، مردوں سے بھی پھیلا ہے، عورتوں سے بھی پھیلا ہے. اور مردوں کے اسلام پھیلانے کی ایک داستان محبت سن لیجیے. حضرت خبیب ہیں، ظالموں نے آپ کو پکڑ لیا ہے. 3 صحابہ کو پکڑ کر لے گئے تھے مکے میں. ان کی سزا کے لیے مشورہ ہوا کہ ان کو سولی دی جائے. وہ ہیں حضرت خبیب. اسلام کیا چیز ہوتی ہے، کتنی پیاری چیز ہوتی ہے. اسلام سے پرگشتہ کیا گیا مگر خبیب نے کہہ دیا کہ توڑ دو گر ہڈیاں بھی تم سبھی، دامن احمد نہ چھوڑیں گے کبھی. بے شک. کیا تمہیں مرنے کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا ہے. مسلمان اگر جیے تو غازی کہلاتا ہے، اگر دنیا سے چلا جائے تو شہید کہلاتا ہے. بے شک. تم کو تھرے دار لے جایا جا رہا ہے کہ تم ڈر نہیں رہے ہو، اور جو خدا سے ڈر چکا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا.
بولے تم کو سولی پر چڑھنا ہوگا. سولی پر چڑھا دیا گیا. حضرت خبیب سولی پر چڑھے. ظالموں نے کہا اے خبیب اگر تمہاری کوئی تمنا آخری ہو تو بتا دو. تو حضرت خبیب نے جیسے کہ مرنے والے قتل ہونے والے سے آخری تمنا معلوم کی جاتی ہے. خبیب سے معلوم کرنے لگے وہ لوگ جو دشمن اسلام تھے کوئی تمنا. تو حضرت خبیب نے نہ تو بیوی سے ملاقات کی تمنا کی, نہ بیٹوں سے ملاقات کی تمنا کی, نہ وطن جانے کی تمنا کی. حضرت خبیب کی تمنا سن لیجئے مسلمانوں, مردوں عورتوں. اس وقت حضرت خبیب نے کہا تھا کہ تازہ وضو بنا لینے دو اور 2 رکعت نماز محبت پڑھ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا مجمع جب تک سبحان اللہ نہیں کہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ, مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ